السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ جی، آج ہم بات کریں گے اردو زبان کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری میں سے بہت سی غزلیں جماعت ہفتم، نہم دہم اور 11ویں 12ویں کے نصاب میں شامل ہیں۔ آج میں آپ کو ان کے غزل کی تشریح بتاؤں گی اور بہت آسان الفاظ میں آپ کو اس کا مطلب سمجھانے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ ان اشعار کی گہرائی کو سمجھ سکیں اور اس کی تشریح آسانی سے کر سکیں۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی تشریح۔ جی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس میں شاعر نے تلمیح استعمال کی ہے۔ ابن مریم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ چاہے کوئی ابن مریم ہی کیوں نہ ہو جو کہ بیماروں کا علاج کرتا ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ اگر وہ میرے دکھ کی دوا نہیں کر سکتا تو میرا مسیحا تو وہی ہے جو میرا دکھ دور کرے۔ اس میں شاعر اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا مسیحا، میرا ابن مریم تو وہی ہے جو میرا دکھ درد سمجھے اور میرے دل کا دکھ جو ہے وہ دور کرے۔ میرے سامنے ابن مریم جو ہے وہ وہی ہے جو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ شرع و آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ شرع اور ملکی قانون کے مطابق ایک قاتل کی سزا موت ہے، مگر ایسے شخص کی پکڑ کیسے ہوگی جو تلوار کے بغیر قتل کرتا ہے۔ اب اس میں شاعر اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، یعنی محبوب کے ہاتھوں مرنے والوں کو کوئی انصاف نہیں ملتا۔ جن لوگوں کو دوسرے لوگ قتل کرتے ہیں ان کو تو ملکی قانون پکڑ کر سزا دیتا ہے، موت کی سزا دیتا ہے یا ویسے ہی انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن جو شخص اپنے محبوب کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اس میں اب شاعر جو ہیں وہ محبوب کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں کہ محبوب جو ہیں وہ آپ کا کسی کا جو محبوب ہوتا ہے وہ اس کے لیے اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں اس کی بے وفائی سے یا اس کی گلہ کرنے سے مر ہی جائے گا۔ چلیں تو اب دوسرے شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ چال جیسے کڑی کمان کا تیر، چال جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی۔ اب اس میں شاعر محبوب کی چال کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی چال ہی کڑی کمان کے تیر جیسی ہے جو سیدھی دل میں جا کر لگتی ہے۔ ایسے محبوب کے دل میں کوئی کیسے جگہ بنا سکتا ہے جو اتنا برق رفتار ہو۔ اب اس میں شاعر نے محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ایک انوکھا انداز اختیار کیا ہے۔ جیسے ایک کڑی کمان کا تیر جو ہے وہ سیدھا جا کر اپنے نشانے پر لگتا ہے، تو شاعر کو اپنے محبوب کی ہر چیز ہی بہت خوبصورت اور پیاری لگتی ہے۔ تو شاعر اپنے محبوب کی چال کو ایک تیر سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے تیر سیدھا نشانے پر جا کر لگتا ہے، تو جب میرا محبوب چلتا ہے تو اس کی چال پر ہی میرا دل قربان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے خوبصورت محبوب کے دل میں جگہ بنانا بہت مشکل ہے۔ تو ایسے محبوب کے دل میں کوئی کیسے جگہ بنا سکتا ہے جو اتنا خوبصورت، اتنا حسین اور اتنا برق رفتار ہو۔ اس میں شاعر جو ہیں وہ اپنی شاعری میں کچھ مبالغے کا بھی استعمال کرتے تھے تاکہ ان کے اشعار میں خوبصورتی پیدا ہو سکے اور وہ اشعار جو ہیں وہ پڑھنے والوں کے دلوں پر بہت اثر کر سکیں۔ چلیں جی دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کچھ، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اب اس میں شاعر اپنی حالت بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ حالت جنون میں پتہ نہیں کیا کچھ بول رہا ہوں، اللہ کرے کوئی میری بات نہ سمجھے اور راز عشق فاش نہ ہو، میرا جنون محبوب کے سوا کوئی نہ سمجھے۔ اب اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے سامنے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہوں، حالت جنون میں کیا کچھ بولتا رہتا ہوں، اور ساتھ ہی میرے دل میں یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں میری ان باتوں کو کوئی اور نہ سمجھ لے۔ تو میرا یہ دعا اللہ سے یہی ہے کہ میری بات جو ہے وہ میرے محبوب کے سوا کوئی اور نہ سمجھے اور سب یہی سمجھیں کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، پتہ نہیں اپنے جنون میں کیا کچھ بول رہا ہے۔ بات پر وہاں زباں کٹتی ہے، بات پر وہاں زباں کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ یہ شعر جو ہے غالب کا یہ بہت مشہور ہے۔
اس میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب اس قدر تنک مزاج ہے، یعنی اس قدر غصے کا تیز ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے بولنے کی جرت کرے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی محبوب یہ چاہتا ہے کہ وہ خود جو مرضی کہتا رہے، باقی بس سنتے رہیں، اور اگر آگے سے بولنے کی جرت کوئی کرے تو وہ فوراً ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے آگے بولنے کی کوئی جرت نہ کرے۔ اور یہ بھی شاعر کے محبوب کی نازک مزاجی اور خوبصورتی ہے کہ وہ اس قدر غصیلا اور نازک مزاج ہے کہ وہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتا۔ وہ بس یہ چاہتا ہے کہ میں بولوں، میں چاہے کسی کو برا بھلا بولوں یا کسی کو اچھا بولوں تو سب میرے سامنے خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھیں اور میرے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ یہ شعر جو ہے یہ بہت مشہور ہے اور ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ چلیں جی اب دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ یہ بھی غالب کے بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، بہت نصیحت آموز اشعار ہیں اور یہ بھی بہت مشہور ہیں اور یہ آپ کو زبانی یاد کر لینے چاہیے۔ چلے جس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے تو سن کر خاموش ہو جاؤ، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو اسے برداشت کرنا سیکھ لو، اور اگر کوئی انسان غلط راستے پر چل رہا ہے تو اسے روکنا تمہارا فرض ہے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دو۔ درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ان دونوں اشعار میں شاعر نے درگزر کرنا، معافی دے دینا اور برداشت کرنے کا سبق دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی برا سلوک کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی برا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اللہ پر چھوڑ دو، آپ کا بدلہ جو ہے وہ اللہ لے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے، غلطی کر رہا ہے تو اسے روکنا ٹوکنا آپ کا فرض ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کر دینا، درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ تمام صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں۔ برداشت کرنا، درگزر کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ اور شاعر نے ان اشعار کے ذریعے ایک بہت خوبصورت پیغام دیا ہے کہ ہمیں دوسروں کے برے رویے کو برداشت کر لینا چاہیے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو جواباً ہمیں بھی اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو، تو اسی طرح ہمیں بھی اگر کسی سے کوئی غلطی گستاخی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لے تو ہمیں بھی اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ چلیں جی اب دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ ہاں جی، یہ اس شعر میں بھی تلمیح ہے کہ حضرت سکندر جو ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چشمہ حیوان پر گیا تھا، کہ جس کے بارے میں تھا کہ وہاں پر جو پانی ہے جو پیتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، مگر پھر بھی خالی ہاتھ لوٹا تھا، اس کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ تو اگر کوئی چیز آپ کی قسمت میں نہیں تو وہ آپ کو نہیں مل سکتی، چاہے خضر جیسا رہنما ہی ساتھ کیوں نہ ہو۔ اب اس کے بارے میں دو باتیں ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سکندر جب حضرت خضر کے ساتھ گیا تو حضرت خضر نے خود پانی پی لیا، آب حیات پی لیا، تو طنزاً شاعر یہ کہتا ہے کہ خضر نے سکندر کے ساتھ کیا تو اب کیسے کسی رہنما پر بھروسہ کرے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سکندر حضرت خضر کے ساتھ چشمے پر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ طویل العمر لوگ بڑھاپے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، اب وہ نہ مر سکتے تھے، نہ جی سکتے تھے، نہ خود سے اٹھ کر بیٹھ سکتے تھے، ان کی عمر تو لمبی ہو گئی تھی لیکن ان کی طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تو سکندر نے پھر وہ پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس آ گیا، اور اس نے یہ سوچا کہ یہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ تو یہ دونوں نظریات جو ہیں وہ اس شعر کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں کہ کیا کیا خضر نے سکندر کے ساتھ، کہ سکندر جب خضر جیسے رہنما کے ساتھ منزل تلاش کرنے گیا تو بھی اسے اپنی منزل نہ ملی، کیونکہ انسان کو منزل تبھی ملتی ہے جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی چیز آپ کی قسمت میں نہیں ہے، چاہے وہ کوئی دنیاوی چیز ہے، کوئی محبوب ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ آپ کو تب تک نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ آپ کی قسمت میں نہ ہو۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت شعر ہے جی۔ یہ آخری شعر ہے۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ ہاں جی، اس میں شاعر کہتا ہے کہ جب کسی سے کوئی امید ہی نہیں رہ گئی اور ہر امید دم توڑ گئی ہے تو پھر کسی سے کیا گلہ شکوہ کرنا۔ گلہ تو انسان تب کرے جب کوئی امید نظر آئے،
جب انسان کو ہر طرف سے مایوسی اور اندھیرا ہی نظر آتا ہے تو اب کسی سے کیا کہنا، خاموشی ہی اچھی ہے۔ اس میں شاعر جو ہیں وہ موجودہ حالات کا بھی ذکر کرتے ہیں، جبکہ غالب کے دور میں مسلمانوں کے حالات بہت برے تھے، انگریزوں کی حکومت تھی اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے اور بہت نا امیدی کی زندگی میں مسلمان جو ہیں وہ رہ رہے تھے۔ تو غالب کی شاعری میں آپ کو محبوب کے ذکر کے ساتھ ساتھ زمانے کا ذکر بھی ملتا ہے کہ کیسے ایک زمانہ جو ہے وہ انسان کی ناقدری کرتا ہے اور انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے ساتھ ساتھ اپنے جو اعمال اس نے کیے ہوتے ہیں وہ اس کے آگے بھی آتے ہیں۔ اور پھر شاعر دکھی انداز میں کہتا ہے کہ اب ہمیں کسی سے کوئی توقع ہی نہیں ہے، ہم کسی سے کیا گلہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایک چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی، کیونکہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری کی تشریح کوئی آسان کام نہیں ہے اور میں نے بہت سادہ اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس شاعری میں بہت گہرائی پائی جاتی ہے اور اس کو سمجھنا کافی مشکل ہے۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔